نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ الہی حافظ۔ جب ہم نے حوامیم سٹارٹ کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں صحابہ سے پتہ چلتا ہے that these surahs are the gardens of Jannah. So when you start this surah, imagine yourself entering into a garden of Jannah and everything that's being said in it وہ ہمارے لیے بہت پیاری بلیسنگ ہے۔ تو بتاؤ کہ شورا کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مشورہ انکریج کیوں کیا گیا؟ وہ تو استخارہ تو ہے ہی، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ ہے، خیر کی طلب ہے، بنی آدم کی فرما برداری کی علامت ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی جائے۔ جی رام۔ ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ مشورہ اس لیے کہ آپ کو وہ مختلف پرسپیکٹو سے، مختلف پہلوؤں سے ایک مسئلے کو، ایک نقطے کو دیکھنے کی آپ کے اندر پھر ایک صلاحیت آ جاتی ہے مختلف لوگوں کی رائے کے ذریعے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جلد بازی میں کچھ چیزیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں، تو اٹس آلویز گڈ کہ آپ لوگوں سے رائے لے لیں اور مشورہ لے لیں، خاص طور پہ ان لوگوں سے جن پہ اس فیصلے کا یا اس انیشیٹو کا اثر پڑنا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ جی تابندہ کوئی اور ریزن سمجھ آتا ہے؟ ایک تو آپ کو خود کی پختگی پتہ چل جاتی ہے، لیکن اس میں آئی تھنک مور امپورٹنٹ از کہ whom you are asking for a مشورہ۔ ہم لوگ جب سیکنڈ اوپینینس کی بات کرتے ہیں تو ہم یوزلی we just for no reason also we go for second opinions at times which we should not do۔ اگر آپ اسی کے پاس جائیں جن پر آپ کو پورا بھروسہ ہو اور جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بہتر بتا سکیں گے آپ کو۔ Don't just ask anybody and everybody because that only creates confusion, further confusion. But I would say exactly what Iram was saying. جزاک اللہ خیرن۔ جی فائزہ۔ جس سے مشورہ مانگا جائے وہ اس کا اہل ہو مشورہ دینے کا، اس میں صلاحیت ہو اور اس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد میں شامل نہ۔ And I genuinely think, jokes apart, کہ میلز اینڈ فیمیلز کا پرسپیکٹو، فار ایگزامپل جینڈر سے اگر ہم لیں تو ڈفرینٹ ہوتا ہے، یا ہمارے بچوں کا اس ایج گروپ کے لحاظ سے ان کا کسی چیز کا پرسپیکٹو الگ ہو سکتا ہے اور ہمارا الگ۔ اٹس گڈ ٹو نو ایچ ادرز پرسپیکٹو۔ بالکل۔ بس یہ ہے کہ جو ہم نے کوئی اگر فیصلہ نہیں کیا یا ہم کرنے میں ناکام رہے ہیں تو بعض اوقات کچھ لوگ اسی طرح کی سچویشن سے گزر چکے ہیں، ان کا تجربہ ہمارے کام آ سکتا ہے، تو اس طرح بہت ان اچھی کا بات۔ جی آسیہ۔ میرا خیال ہے کہ ہم عقل کل نہیں ہیں اور ہمارا تکبر بھی ٹوٹتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام سلمہ سے مشورہ مانگ رہے تھے تو ہم کیا چیز ہیں؟ بالکل تکبر نہیں رہتا، ٹوٹتا ہے۔ جی فوزیہ۔ ہم جس سے مشورہ لیں ان کو پوری سچویشن بتائیں یا وہ جانتے ہوں تو وہ بہتر طریقے سے دور سے سچویشن کو اچھی طرح سے وہ جج کر سکتے ہیں، اور جن پہ ہم ٹرسٹ بھی کرتے ہوں۔ کئی دفعہ ہم ان حالات میں اتنے ایموشنلی انوالو ہوتے ہیں کہ ہمارا opinion is coming from a place of pure emotion and not rational۔ بالکل۔ سعدیہ۔ when I ask my father for advice تو وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، ارے واہ۔ اور then he says let me sleep over the matter۔ that in itself brings in perspective on its own۔ وہ جو ٹائم آ جاتا ہے between him to say something to me and advice، تو وہ بہت اچھی بات۔ جہاں ہم آیات پہ آئیں گے ہم تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے، بٹ جسٹ سو دیٹ یو نو کہ یہ ایک مزاج جو سورہ کا ہے اس میں a directive is also being given۔ ایک ہمیں سوشل اسکل بھی سکھائی جا رہی ہے
اور ہمیں طریقہ اور اس کے فوائد بھی بتائے جائیں گے. رما نے جو چیٹ میں لکھا ہے اس لاسٹ چیز پہ میں اینڈ کروں گی. Someone who would be honest with you without sweet coating. اخلاق cannot be dishonesty. مشورہ ہو سکتا ہے اگر کوئی سنسیئر مانگے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کا مشورہ اسے اچھا نہیں لگے گا، مگر اگر سچ ہو اور آپ کو لگتا ہے اس کے لیے بہتر ہوا ہے تو آپ وہی مشورہ دیں گے. تو انشاءاللہ ہم اس میں پہنچ جائیں گے. بٹ آپ دیکھیں مشورہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم وارم اپ ہونا شروع ہو جائیں فار دیٹ تھاٹ کہ پوری سورہ کا نام اس پر رکھا گیا. تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس سورہ کی آؤٹ لائن کے حوالے سے. اس کا جو بنیادی سبجیکٹ ہے یا تھیم ہے یا سینٹرل سبجیکٹ ہم کہیں گے وہ ہے کہ، اور اس کو کنیکٹ کیجئے، آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک میں صورتیں جو آگے پیچھے ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ معنی کے اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے جوڑیوں کی شکل میں ہوتی ہیں. بنیادی جو اس کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دین کو پھیلانے کی ذمہ داری کو سمجھنا، اور نہ صرف پھیلانا مطلب صرف تبلیغ نہیں، دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری، اسٹیبلش کرنے کی ذمہ داری، اور ٹو اسٹیبلش دا کلیکٹیو ریلیجس سسٹم، شریعہ کو اسٹیبلش کرنے کی ذمہ داری اور امت مسلمہ کا اس ذمہ داری کو سمجھنا، اس کے لیے عقیدہ صحیح ہو، اس کے لیے اخلاق صحیح ہو، اس کے لیے مشورہ کیا جائے. ہم اس ساری چیز پہ بات کریں گے. اور کچھ بہت پیارے نگٹس ہیں، مثلاً لیس کمثلہ شیء. اور جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ پڑھتے ہیں تو اینڈ میں ہم کہتے ہیں جو اس سورہ کی یہ آیت ہے جس کے کتنے خوبصورت معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہاں پر وہی بات کی گئی ہے. پہلا سیکشن میں رکوع کے اعتبار سے نہیں بتا رہی، سبجیکٹ میٹر کے اعتبار سے سیکشنز میں بتا رہی ہوں. آپ ایسے سمجھیں کہ جو آیات 1 سے لے کر 12 تک ہیں اس میں انٹروڈکشن ہے. کس چیز کا تعارف کرایا جا رہا ہے؟ قرآن کی جو وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء و صفات کی بات کی جائے گی اور شرک کی نفی کی جائے گی. So again we are moving towards توحید which is very typical of a Makkan surah. آیات 13 سے 20 تک 13 to 20 اگر آپ دیکھیں تو the legitimacy of establishing the religion، دین کو، شریعہ کو قائم کرنے کے لیے کیا دلائل ہیں اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تک وہ بات پہنچا رہے ہیں وہ دیکھا جائے گا. تیسرا حصہ ہم اگر 21 سے 22 صرف 2 آیات لے لیں تو جو خود ہی مکہ کے مشرکین نے کچھ لاز بنا لیے تھے، کچھ پیگن کلچر کی چیزیں تھیں، کچھ پیگن بلیف سسٹمز تھے، ان کی نفی کی گئی ہے، یعنی شرکیہ یا بدعات پہ بیسڈ باتیں ان کی نفی کی گئی ہے. 23 سے 43 23 to 43 مومنین کی کوالٹیز، ان کی کیریکٹرسٹکس اور ان چیزوں پہ اگر وہ عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر کیا ہے. توحید کی بھی پھر بات کی جائے گی اور زندگی بعد الموت کی بات کی جائے گی. تو اگین مکی سورہ کا ایک انداز آپ کو مل رہا ہے. 5واں حصہ 2 آیات اگر آپ سمجھ لیں، اور یہ 44 to 46 44 سے 46 جو مشرکین مکہ ہے ان کی پیک کا خاتمہ اور یہ کہ نام ماننے والے کفار کا کیا انجام. سیکنڈ لاسٹ پورشن 47 to 50 آئے گا. 47 سے 50 ایکسیپٹنس آف دی انویٹیشن، یعنی دعویٰ کو قبول کرنا، اور نفس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی. جو آخری حصہ 3 آیات پر مبنی 51 52 53 3 طریقے جو وحی کے ہیں. تو ایک چیز سمجھ لیجئے کہ اس سورہ میں ہمارا somehow وحی کے ٹاپک سے کافی شروع سے تعلق بندھا ہوا ہے، اور اینڈ میں جب ہم سورہ کے پہنچیں گے تو وہاں ہم وحی کے ٹاپک کو دوبارہ دیکھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات ہوگی. سورۃ الشورى حوامیم کے سلسلے کی تیسری سورہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری حصے کی سورہ ہے. سو وی نو دیٹ پرسیکیوشن ہیڈ ریئلی انکریزڈ. اس وقت آپریشن بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. غالب خیال یہ ہے علماء کا کہ یہ 13th ایئر آف پروفٹ ہوڈ، یعنی نبوت کے 13ویں سال میں ہے، نازل ہوئی ہے. اچھا، مکی دور ہمیں پتہ ہے 13 سال کا ہے،
اور مدنی دور 10 سال کا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کئی دفعہ ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی صورتیں نازل ہو رہی ہوتی، مثلاً جو لمبی صورتیں ہیں ان کا نزول وقتاً فوقتاً جیسے جیسے موقع آیا، جیسے سورۃ البقرہ ہے تو احکامات آتے گئے۔ سو سائملٹینیسلی اٹ وازنٹ لائک ایک سورہ مکمل ہوئی تو کئی دفعہ چھوٹی صورتیں ہیں وہ ایک وقت میں بھی ساری نازل ہوئی ہیں، کئی صورتیں ایک وقت میں پوری نازل ہوئی ہیں، دوسری لینتھس کی بھی، کئی دفعہ سائملٹینیسلی چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ صرف کہ وہی ایک اسپرچولی فزیکلی ایک ڈیفیکلٹ ایکسپیرئنس تھا، نعمت بھی تھی اور اس کے ساتھ اتنی بڑی ذمہ داری بھی تھی، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وقت میں کئی صورتیں، اور تھوڑا سا اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ ممکن ہے کہ ہم ایک وقت میں دین کی تعلیم میں ایک سے زائد چیزیں بھی سیکھ رہے ہوں، اینڈ دیٹ از آلسو اوکے so long as you are not with a lot of respect, so long as you are not just window shopping، آپ لگے ہوئے ہیں اس چیز پر، تو سبحان اللہ۔ اسی سورہ کے لگ بھگ جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اس کے بعد والی سورہ الزخرف بھی ہے، دین سورہ الانعام اور الاعراف لمبی صورتیں ہیں، بالکل شروع کے سیکشن کی صورتیں ہیں، وہ بھی اسی دور میں تقریباً نازل ہوئی ہیں۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تھیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نقصان پہنچایا جائے، وہ بھی یہاں پر مینشن کی جائیں گی۔ ابھی تک مکہ کے کفار آپ کو پتہ ہے شک میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے۔ ایک طرح سے مولانا اصلاحی جو ہیں ان کے اوپینین میں یہ آتا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے فیئرویل ایڈریس ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کا ٹائم آیا تھا، تو یہ ایک طرح سے سورہ ایسی ہے جو مکی دور کے خاتمے کی کائنڈ آف کنکلوژن کی بات کرتی ہے۔ ایک طرح سے مدنی دور آنے والا تھا تو اس کے حوالے سے یہ سورہ بہت ساری چیزوں پہ تیار کرتی ہے کہ کس طرح سے there can be a just social system in the Islamic state based on consultation۔ اور اسی لیے آپ یہ لفظ کافی سنتے ہیں، جو لوگ اسلامک شریعہ بیسڈ پولیٹیکل سسٹم میں بلیو کرتے ہیں تو وہ مجلس شورا کی بہت بات کرتے ہیں، something that everything that should be decided with consultation، however the final decision rests with the leader، اور یہ ہمیں ایک اسلامی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس سورہ میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں اور انسانوں کے بتائے ہوئے احکامات، ان کی بھی بات کی گئی ہے، کمپیریزن ہے، اور توحید کی بھی بات کی گئی ہے۔ پچھلی سورہ حامیم السجدہ میں اللہ کے دشمنوں کی بات کی گئی تھی، جنہوں نے زمین میں تکبر دکھایا، آپ اس سے گزر چکے ہیں۔ یہاں پر اس سورت الشورى میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو پلان ہے، دا ڈیوائن پلان، وحی کے اعتبار سے اس کی بات کی گئی ہے کہ کس طرح وحی سے اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس علم سے، اور اسی وحی کی بنیاد پر ایسی ایک اسلامک حکومت قائم ہونی چاہیے۔ تو آپ ہسٹوریکلی سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ مدینہ جانا تھا اور وہاں پہ ایونچولی اسٹیٹ ڈیولپ کرنی تھی، حکومت ڈیولپ کرنی تھی، تو وہاں کے لیے ایک طرح سے مینٹلی تیاری ہے۔ اگلی جو سورہ ہے نا الزخرف، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو لیجسلیٹو ساورنٹی ہے، یعنی شریعہ کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی ہے، قدرت ہے، غلبہ ہے، اس کی بات انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کئی جگہ لفظ کذالک آئے گا، پھر فلی ذالک آئے گا، آپ وہ حصہ دیکھیں گے اور وہ بہت انٹرسٹنگ ہے ٹورڈز دا اینڈ آف دا سورہ، جس میں بتایا گیا ہے کہ وہی کس طرح سے نازل ہوئی۔ تو انشاءاللہ وہاں پر ہم دیکھیں گے قرآن سائنسز ہیں یا جو علوم القرآن ہے، اس سے ہم تھوڑی سی مدد لیں گے کہ ہم وحی کے بارے میں تھوڑا سا اور سیکھ سکیں۔ لیسا کا مثلی ہی شیئن سے بالکل توحید کی بات کی گئی ہے، شرک کی نفی کی گئی ہے، تو بہت خوبصورت سورہ ہے۔ اس سورت الشورى میں 860 ورڈز ہیں، 3588 لیٹرز ہیں، 5 رکوع ہیں، 53 آیات۔ ان ٹرمز آف ریولیشن اٹس the 62nd سورہ۔ آپ دیکھتے ہیں جہاں سورت کا آغاز ہوتا ہے اوپر سورت کا نام لکھا ہوتا ہے، تو دونوں طرف 2 نمبرز ہیں، ہاں 42 اس لحاظ سے کہ قرآن میں کس جگہ پہ ہے
پلیسمنٹ کیا ہے. اور 62 ہے in terms of it was the 62nd surah to be revealed. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.